ایک جنگل میں ایک خوبصورت ہرن کی مٹھائی کی دکان تھی۔ ہرن بہت ہی مزیدار مٹھائیاں بناتی تھی۔ جنگل کے تمام جانور بہت شوق سے اس کی مٹھائیاں کھاتے اور خوب اس کی تعریف کرتے۔ ہرن اپنی زندگی سے بہت خوش اور مطمئن تھی۔ اسی جنگل میں ایک لومڑی بھی رہتی تھی۔ اسے یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ جنگل کے تمام جانور ایک ہرن کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ اپنے دل میں سوچتی کہ وہ اس سے زیادہ سمجھدار ہے اور اگر اسے موقع ملے تو وہ ہرن سے بھی زیادہ مزیدار مٹھائیاں بنا سکتی ہے، لیکن اوپر سے وہ ہرن کی دوست ہونے کا دعویٰ کرتی تھی اور ہرن کو اپنی دوست لومڑی پر بہت بھروسہ تھا۔ ہرن ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی اور اسے مفت میں مٹھائیاں دیتی۔ ایک دن جنگل کے بادشاہ شیر نے تمام جانوروں کے لیے ایک پارٹی رکھی اور ہرن کو بہت ساری مٹھائیاں بنانے کا حکم دیا، کیونکہ شیر نے بھی ہرن کی مٹھائی کی تعریف سن رکھی تھی۔ ہرن یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ اتفاق سے اس دن لومڑی بھی وہیں موجود تھی۔ وہ بھی اوپر سے خوش ہونے کا ڈھونگ رچانے لگی، لیکن دل ہی دل میں اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس سے ہرن کو بہت فائدہ ہوگا۔ ہرن نے رات سے ہی اپنے آرڈر کے لیے تیاریاں شروع کر دی اور خوب محنت اور لگن سے اپنا کام کیا۔ اگلے دن کی تمام تیاریاں مکمل کر لیں۔ دوسرے دن شیر نے کچھ جانوروں کو بھیج کر مٹھائیاں منگوا لی اور تمام جانوروں نے مل کر خوب ہنگامہ کیا اور مٹھائیاں بھی کھائیں جو سب کو بہت پسند آئی۔ شیر کو بھی مٹھائیاں بہت اچھی لگی اور اس نے ہرن کی خوب تعریف کی اور جنگل کے باقی تمام جانوروں نے ہرن کو خوب سراہا۔ صرف ایک لومڑی ہی تھی جسے یہ بات پسند نہیں آئی اور اس وقت اور بھی زیادہ پریشان ہوئی جب شیر نے کہا کہ آئندہ جب بھی کوئی پارٹی ہوگی تو وہ ہرن سے ہی مٹھائیاں بنوائے گا۔ ہرن بہت خوش ہوئی۔ ایک دفعہ ہرن کا مٹھائی کا سامان ختم ہو گیا اور وہ لینے جانے لگی تو اس نے سوچا کہ اس طرح تو میری دکان کچھ دن بند رہے گی، کیوں نہ میں اپنی دوست لومڑی کے حوالے کر کے جاؤں، آخر وہ میری دوست ہے، وہ میری دکان کا خوب خیال رکھے گی۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ لومڑی بھی وہاں آ گئی۔ ہرن نے جب اسے ساری بات بتائی تو وہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ تم بے فکر ہو جاؤ، میں تمہاری دکان کا خیال رکھوں گی۔ اس طرح ہرن کے سر سے کافی بوجھ ہلکا ہو گیا اور وہ شکریہ کہہ کر چلی گئی۔ لومڑی بہت چالاک تھی۔ اس نے ہرن کے جاتے ہی جنگل کے تمام جانوروں کو بتا دیا کہ اس نے یہ دکان ہرن سے خرید لی ہے۔ تمام جانوروں کو بہت حیرت ہوئی کہ اچھی والی دکان چل رہی تھی، ہرن کو نہ جانے کیا سوجا جو اس نے بیچ دی۔ پھر انہوں نے سوچا کہ انہیں اس سے کیا، انہیں تو مٹھائیاں چاہیے تو وہ لومڑی سے خرید لیا کریں گے۔ دوسری طرف جب ہرن نے سارا سامان خرید لیا تو واپسی کا ارادہ کیا۔ جب وہ واپس پہنچی تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ لومڑی نے ساری دکان کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ اس نے ہر چیز کو اٹھا کر ادھر ادھر کر دیا تھا۔ ہرن کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا اور کہنے لگی، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم میری دکان کا خیال رکھو گی، یہ اچھا خیال رکھا ہے تم نے۔ تو لومڑی کہنے لگی، تمہاری دکان؟ یہ تو میری دکان ہے، چلو یہاں سے نکل جاؤ۔ ہرن کو غصہ تو بہت آیا لیکن وہ لومڑی کی چالاکی کے آگے بے بس ہو گئی۔ ایک خرگوش جو بہت پہلے سے ہی لومڑی کا پیچھا کر رہا تھا، اس نے پہلے دن سے ہی ہرن اور لومڑی کی باتیں سن رکھی تھی اور آج بھی وہ چھپ کر ان کی باتیں سن رہا تھا، تو اس نے ہرن کی مدد کرنے کا سوچا۔ وہ جلدی سے وہاں سے گیا اور ریچھ سے کہا کہ پیٹ خراب کرنے والی دوا دے دو۔ تو ریچھ نے پوچھا، خیریت ہے؟ تمہیں یہ دوا کیوں چاہیے؟ تو خرگوش نے ساری روایت سنائی۔ ریچھ نے کہا، ٹھیک ہے، ہمیں مل کر ہرن کی مدد کرنی چاہیے۔ اس نے خرگوش کو وہ دوا دے دی۔ خرگوش نے چپکے سے وہ دوا لومڑی کی مٹھائی میں ملا دی جو وہ شیر بادشاہ کو پارٹی کے لیے تیار کر رہی تھی۔ شیر بادشاہ نے پھر سے جنگل کے تمام جانوروں کو مدعو کیا تھا۔ جب لومڑی مٹھائیاں لے کر وہاں پہنچی، جنگل کے تمام جانور وہاں موجود تھے، جن میں ہرن، خرگوش اور ریچھ بھی شامل تھے۔ لومڑی ہرن کے پاس سے گزرتے ہوئے نظریں چرانے لگی۔ جب پارٹی شروع ہوئی تو تمام جانوروں نے مٹھائی کھائی تو وہ انہیں پہلے جیسی مزیدار نہیں لگی اور کچھ ہی دیر بعد تمام جانوروں کے پیٹ خراب ہونے لگے۔
شیر کو سخت غصہ آیا کیونکہ اس کی پارٹی خراب ہو چکی تھی۔ اس نے لومڑی سے کہا، جب تمہیں مٹھائی بنانا نہیں آتی تو تم نے ہرن سے دکان کیوں خریدی؟ تو لومڑی ڈر گئی۔ ہرن نے جب یہ دیکھا تو وہ آگے بڑھ کر بولی، شیر بادشاہ، اس نے مجھ سے وہ دکان خریدی نہیں بلکہ دھوکے سے حاصل کی ہے۔ خرگوش اور ریچھ بھی آگے بڑھ کر اس بات کی گواہی دی کہ واقعی لومڑی نے ہرن کو دھوکہ دیا ہے۔ لومڑی جو خوف کے مارے کانپ رہی تھی وہ سب کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ شیر نے کہا، تم نے ہرن کو دھوکہ کیوں دیا؟ تمہیں میرے بنائے ہوئے قانون کا معلوم نہیں ہے؟ تو لومڑی نے کہا، جی حضور، مجھے معلوم ہے۔ تو شیر نے کہا، پھر تمہیں سزا بھی معلوم ہوگی۔ تو لومڑی نے رونا شروع کر دیا اور معافی مانگنے لگی۔ اس نے جنگل کے تمام جانوروں سے معافی مانگی اور شیر بادشاہ سے بھی معافی مانگی۔ شیر نے کہا، معافی مجھ سے نہیں، ہرن سے مانگو جسے تم نے دھوکہ دیا ہے۔ لومڑی نے ہرن سے معافی مانگی اور دوبارہ کبھی ایسا نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ ہرن دل کی اچھی تھی تو اس نے اسے معاف کر دیا۔ تو شیر نے بھی لومڑی کو معاف کر دیا اور کہا کہ آئندہ اگر اس نے ایسا کچھ کیا تو اسے سخت سزا ملے گی۔ لومڑی کو اب سبق حاصل ہو چکا تھا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی ایسا نہیں کرے گی اور پارٹی دے گی۔ جنگل کے تمام جانور یہ بات سن کر خوش ہو گئے۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم جس حال میں ہیں ہمیں اسی حال میں خوش رہنا چاہیے، اور ضروری نہیں کہ جو کام دوسرا کر رہا ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہو۔ ہمیں اپنے حساب سے کوئی اچھا سا کام ڈھونڈ کر اس پر محنت اور لگن سے کام کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Like, share and subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. Allah Hafiz.